السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہر جوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر جوید ہیلتھ کیئر۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی وجوہات، علامات اور اس کا ہومیوپیتھک علاج۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن۔ بانجھ پن کیا ہے؟ اولاد کا ہونا ایک اللہ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت و بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں ہے کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ محققین اور اطباء کے نزدیک میاں بیوی کے درمیان 1 سال تک وظیفہ زوجیت اور تعلق قائم رکھنے کے باوجود اولاد کا نہ ہونا بانجھ پن کہلاتا ہے۔ مرد اور عورت میں بانجھ پن کی وجوہات اور اس کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ مردوں میں بانجھ پن کی وجوہات معدے کی خرابی کی وجہ سے جنم لینے والی مختلف جنسی بیماریاں جن میں جریان اور احتلام وغیرہ شامل ہے، موروثی مسائل، السپرمیا، مردوں میں صورت انزال، ذوف باک، کثرت معاشرت، ذیابیطس، شراب نوشی، تمباکو نوشی، لواطت اور مشزنی۔ مردوں میں بانجھ پن کی علامات میں ہارمونل عدم متوازن، انزال ہونے والے سیال کی چھوٹی مقدار، جنسی خواہش میں کمی، خصیوں میں درد، انزال میں دشواری، سوجن یا گانٹھ وغیرہ، خصیے کی گرد پھیلی رگیں، عضو تناسل کو برقرار رکھنے میں دشواری۔ خواتین میں بانجھ پن کی وجوہات معاشرتی، نفسیاتی اور دیگر طبعی وجوہات خلاف فطرت جنسی عمل، خواتین کا ایام کی خرابیوں کا معدے سے براہ راست تعلق، شادی میں تاخیر یا شادی کے بعد شوہر سے علیحدگی، خواتین میں لکوریا اور حیض کی خرابیاں، 7ویں یا 8ویں مہینے میں اسقاط حمل، رحم اور بچہ دنی کے امراض، جنسی خواہش کا بڑھ جانا مگر ایسے انجام نہ دے پانا، بچہ دنی کا داخلی درجہ حرارت غیر موافق ہو جانا، کیلشیم کی کمی ہو جانا، شکوک و شبہات کا پیدا ہونا، ٹانگوں میں درد رہنا، لیکوریا اور ایام کی شدید بے ترتیبی، جنسی خواہش کا انتہائی فقدان، سستی اور کاہلی، نظر کی کمزوری، اعتماد کی کمی، سر کا چکرانا، جریان ہو جانا، سر درد، چڑچڑا پن، کام میں دل نہ لگنا۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کا علاج۔ بانجھ پن کا علاج درجہ طریقوں سے کیا جا سکتا ہے: ادویات کے ذریعے یا انگریزی ایلوپیتھی میں اسے سرجری کے ذریعے زیادہ کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں یہ صرف ادویات کے ذریعے ممکن ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن کا طبی علاج سرجری کے ذریعے سپرم لے جانے والی نالیوں کا کھولنا۔ اس کے لیے مختلف ادویات میں بعض کا عضو تناسل میں ہونے والی سوزش بھی آپ کی زرخیزی میں رکاوٹ بنتی ہے، اس لیے آپ کا ڈاکٹری اینٹی بائیوٹکس کے ذریعے سوزش کا علاج کرے گا۔ لیکن ہومیوپیتھی میں اس کے علاج کے لیے بہترین ادویات ہیں، جیسے ڈامیانا، ایوینا سٹیوا، اشواگندھا، ایکس رے، کلیڈیم، کونیم، سیلینیم، الفالفا، ایگنس کاسٹس۔ یہ ادویات علامات کے مطابق آپ اگر مریض کو استعمال کرائیں گے تو مردانہ بانجھ پن کو ختم کرنے میں 100% افیکٹو ہیں۔ کوبال میٹم، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا آپ ہومیوپیتھی میں کمبینیشن بغیر علامات کے استعمال کرنا چاہیں تو ایگنس کاسٹس مدر ٹینچر، ایوینا سٹیوا مدر ٹینچر، ڈامیانا مدر ٹینچر، اور ان کے ساتھ آپ کلیڈیم، کوبال میٹم اور ایکس رے، ان ادویات کا استعمال کریں لگاتار 3 ماہ، تو انشاءاللہ آپ کے سپرم بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور بانجھ پن ختم ہو جائے گا۔
اگر آپ کو ہاتھ رسی یا کسی اور وجہ سے ویکنس ہے جس کی وجہ سے بانجھ پن کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے سیلینیم، کونیم، کلیڈیم بہترین ادویات ہیں، ان کے استعمال سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خواتین میں بانجھ پن کا طبی علاج، بیضہ دانی یا اس کے ارد گرد بڑھنے والی ٹشو کو ہٹانے کے لیے سرجری کی جاتی ہے، جس کی مدد سے فیلپین ٹیوبین کھولی جاتی ہیں۔ عورتوں کی بیضہ دانی میں موجود خرابیوں یا انفیکشن کو دور کرنے کے لیے ہارمونز کی سطح کو بحال کرنے کے لیے ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال کر کے زرخیزی کے مسائل کو حل کیا جا سکتے ہیں۔ خواتین کے بانجھ پن کے لیے اشوکا، ایلٹرس فیرینوسا، وائبرنم آپولا، سیمی سفیگا، سیفیا بہترین کالوفائلم بہترین ادویات ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ نیٹرمیور بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ عام طور پہ خواتین میں زیادہ لیکوریا کا مسئلہ ہوتا ہے، سویلنگ ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، تو اس کے لیے سیفیا سیمی سفیگا کا استعمال بہت اچھا رہے گا، ایلٹرس فیرینوسا۔ اگر خواتین کے بانجھ پن کے لیے آپ ایلٹرس فیرینوسا، وائبرنم آپولس اور سیمی سفیوگا سیپیا کا کمبینیشن استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی آپریشن وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور خواتین کے 90% مسائل ان 4 ادویات سے ٹھیک ہو جائیں گے بغیر علامات کے۔ اگر آپ کی خواتین میں موٹاپا زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ کو کلکیریا کاربسات استعمال کرنی پڑے گی 200 میں، کالوفائلم استعمال کرنی پڑے گی۔ سیپیا جو ہے یہ ان خواتین کے لیے جو کمزور اور پتلی ہوتی ہیں۔ کہ ان کے ساتھ ساتھ اب بایو کیمک کی نیٹر میں اور کلکیریا خاص بہترین کالمی اور بہترین ادویات ہیں۔ انشاءاللہ بانجھ پن کا مستقل علاج ہے ان ادویات میں۔ بانجھ پن کے لیے بہترین غذا، اس سلسلے میں جب طبی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مرد و خواتین کا پیدائشی نسل کی صلاحیت کا غذائی اعداد سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی کی غذائی عادات نہ صرف بچے کی بلکہ آگے کی زندگی میں بچے کی صحت کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ جو بھی شادی شدہ جوڑے طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے ڈاکٹرز نے چند اشیاء تجویز کی ہیں۔ یہ غذائیں مردوں اور عورتوں دونوں میں نسل کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کو اب بھی اپنی غذا میں ان اشیاء کو شامل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل ان جوڑوں کے ہاں صحت مند بچوں کی پیدائش ہو۔ مرد اور عورتوں اس وقت تک بانجھ پن کہلاتے ہیں جب کسی قسم کی کوئی احتیاط نہ کرنے، طبی ازدواجی تعلقات کے باوجود شادی کے 1.5 سال بعد بھی ان کے ہاں استقرار حمل نہ ہو۔ بانجھ پن کی 2 اقسام ہیں، ابتدائی بانجھ پن اور ثانوی بانجھ پن۔ بانجھ پن کا لفظ اکثر عورتوں میں منسوب کیا جاتا ہے۔ عورت سے اگر کسی کے ہاں بچے کی اولاد نہیں ہوتی، سارے الزامات عورت پر لگا دیے جاتے ہیں کہ بچہ نہ ہونے کی وجہ عورت ہے۔ حالانکہ سائنسی تحقیق کے مطابق بانجھ پن مرد اور عورت دونوں میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کی وجوہات میں نیند کی کمی ہے، بے سکونی، ٹینشن اور آلودگی بھی شامل ہے۔ اور ایک اور بات سمجھ لینا بے حد ضروری ہے کہ اگر بچے کی پیدائش جلدی نہیں ہو رہی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عورت یا مرد بانجھ پن میں مبتلا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہارمون کا نظام درست نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی پیدائش میں تاخیر کا سبب ہو سکتا ہے۔ مرد اور خواتین میں خشک میوہ جات کو خوراک کو مرد و خواتین کو خشک میوہ جات کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے۔ اس کے لیے اخروٹ، بادام، مونگ پھلی، چلغوزے، ان چیزوں کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ کھجور کا استعمال کریں، چقندر کا استعمال کریں۔ یہ چیزیں انسان کے انار خواتین خاص طور پر خواتین کے لیے انار بہت اچھا ہے، یہ انار کا جوس استعمال کریں، انار ویسے کھائیں۔ پالک بہت اچھی ہے، پالک کا اور دالوں کا استعمال کرنا چاہیے، پالک کھانی چاہیے، اخروٹ استعمال کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کے کھانے سے، خشک میوہ جات کے کھانے سے انسان بانجھ پن میں مفید پایا جاتا ہے اور بانجھ پن کو ختم کرنے میں اس کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اسے مزید اپنے آگے دوستوں میں شیئر کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ڈاکٹر طاہر جوید، ہیلتھ کیئر۔ اللہ حافظ۔